السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 17۔ ناظرین، ایپیسوڈ 16 میں آپ جان چکے ہیں کہ جب لوئی نہم اور ایڈورڈ ہنری ارض مقدس سے مسلمانوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے جب انہوں نے لشکر کشی کی تو لوئی نہم کے لشکر پر طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ایڈورڈ ہنری کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ بغیر جنگ کے واپس چلے گئے۔ ناظرین، یورپ کی طرف سے جب صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کا خطرہ ٹل گیا، انگلستان اور فرانس کے لشکر ناکام اور نامراد ہو گئے، تب سلطان نے پھر اپنے پہلے کام کرنے کی ابتدا کرنے کا تہیہ کیا اور فلسطین میں وہ علاقے جو ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان سن 1271 میں اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ سے نکلا۔ سلطان بیبرس کی نقل و حرکت اس قدر تیز تھی کہ صلیبی اس کے عزائم کو بھانپ نہ سکے کہ سلطان اب قاہرہ سے نکل کر ان کے کس قلعے یا شہر کا رخ کرے گا۔ ابھی وہ سلطان سے متعلق قیاس آرائیاں ہی کر رہے تھے کہ وہ کس شہر کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حصن القرات کے سامنے نمودار ہوا اور آنن فانن اس کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، یہ قلعہ کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، زبردست مستحکم قلعہ سمجھا جاتا تھا اور پرانے دور کے قلعوں میں مضبوط ترین خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ طرابلس، طرطوس، حمص اور حماد شہروں کے وسط میں پڑتا تھا۔ اس قلعے میں بیک وقت 2000 صلیبی جنگجو رہتے تھے اور یہ قلعہ طرابلس کے ایک کاؤنٹ کی ملکیت تھا۔ سلطان جب حصن القرات پر حملہ آور ہوا تو اس کی حفاظت پر ٹمپلرز کا ایک لشکر متعین تھا۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ کو طول دیں گے، سلطان کا مقابلہ کریں گے، سلطان کو محاصرہ اٹھا دینے پر مجبور کر دیں گے، لیکن جب سلطان نے زوردار انداز میں حملے شروع کیے اور ان کے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہ سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، سلطان نے حصن القرات کے اس قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی مرمت کروائی اور حصن القرات کی فصیل پر اپنی فتح کا ایک خطبہ بھی نصب کروایا تھا۔ ناظرین، حصن القرات کو فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر حرکت میں آیا اور ایک بار پھر طرابلس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے بھی سلطان ایک بار طرابلس کے قریب آیا تھا، پھر ایک دم وہاں سے ہٹ کر انطاکیہ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس بار جب سلطان طرابلس کے سامنے نمودار ہوا تب طرابلس کے لوگ لرز کانپ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سلطان اس بار طرابلس کو نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین، اس کے بعد وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ ایک روز جب طرابلس کے لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان اور اس کے لشکری وہاں نہیں تھے، اس لیے کہ سلطان نے یکا یک محاصرہ اٹھا لیا اور بیروت، سیدا اور سور کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے ایک دم وہ الکریم نام کے قلعے پر حملہ آور ہو گیا۔ اس قلعے کو ماؤنٹ فورٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ قلعے میں مقیم صلیبیوں کے لیے یہ حملہ بالکل خلاف متوقع تھا، اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو طرابلس کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھا سلطان۔ اچانک جب ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ دنگ رہ گئے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے عکا کے صلیبیوں سے مدد طلب کی تاکہ دو لشکر مل کر سلطان کے سامنے دفاع کریں، لیکن جب تک عکا سے ان لوگوں کو مدد پہنچتی، سلطان نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کرتے ہوئے قلعے کے سارے استحکامات کو پامال کر دیا اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس طرح یہ قلعہ بھی سلطان کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس قلعے پر قبضہ کر کے سلطان نے اسے بالکل منہدم کرنے کا حکم دیا اور اس وقت وہاں سے نکلا جب اس مضبوط قلعے کی بنیادیں تک کھود کر تباہ و برباد کر دی گئیں۔ ناظرین، ایسا سلطان نے اس لیے کیا تھا تاکہ آنے والے دور میں پھر کوئی صلیبی لشکری وہاں قیام کر کے مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے، اور جو قلعے سلطان نے ابھی فتح نہ کیے تھے ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان قلعوں کا اپنا مستقبل تاریک نظر آتا دکھائی دیا۔ ناظرین، ان کے صلیبی حکمران سر جوڑ کر بیٹھے اور کافی بحث کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سلطان سے صلح کر لینی چاہیے
اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو سلطان یکے بعد دیگرے سب کو فتح کرتے ہوئے فلسطین سے مٹا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ باقی بچنے والے سارے قلعوں نے ایک سفارت تیار کی۔ یہ سفیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت عاجزی اور خجالت امیز انداز میں صلح کا پیغام دیا اور آئندہ مطیع اور فرمانبردار رہنے کا وعدہ کیا۔ سلطان کیونکہ بڑا وسیع الظرف انسان تھا، صلیبیوں کی منت سماجت پر اس کا دل بھر آیا اور اس نے کچھ شرائط پر ان سے صلح کر لینے پر آمادگی ظاہر کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ صلیبی اپنے قلعوں کے موجودہ استحکامات میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ان قلعوں اور شہروں میں مقیم مسلمانوں سے رواداری کا برتاؤ کریں گے اور نواحی علاقوں کے مسلمانوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ناظرین، صلیبیوں نے سلطان کی ان شرائط کو فوراً تسلیم کر لیا۔ اس طرح صلیبیوں کے بعد حسن بن صبا اور اس کے جانشین جس شخص کو اپنا مخالف پاتے اسے کسی مرید کے ہاتھوں قتل کروا دیتے۔ ان کے آلہ قتل میں عموماً زہر میں بجھی ہوئی تیز دھار چھری یا خنجر ہوتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بے شمار دینی رہنماؤں، حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا، جن میں کچھ حکمرانوں کے نام بھی آتے ہیں۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔